السلام علیکم ناظرین اکرام، روشنی لائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، میری آج کی ویڈیو کرلش عثمان کی قسط نمبر 174 کا ریویو ہے، اور آخرکار محمد بزدیگ نے محسوس کر لیا کہ مداح کس قسم کی قسط دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے قسط نمبر 174 بہت کمال قسط تھی۔ اور ہان بے کا آنکھ حصار پر حملہ، کاراسی اور عثمان کا آخری سین، اور پھر جس طرح البائے نے بیگم خاتون کو بچایا، تو یہ تمام سینز اس قسط کی جان تھے۔ اور ویسے تو ہر قسط کے ساتھ یہ سیزن بہتر ہوتا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک یہ قسط نہیں دیکھی وہ اپنے رسک پر دیکھیں۔ اس قسط میں بالا اور حلیمہ کے بے انتہا ایموشنل سینز تھے، اور اس کے علاوہ آنے والی قسط کے ٹریلر پر بھی کچھ مختصر سی بات ہوگی۔ تو میں اگر پہلے حلیمہ اور بالا کے سینیریو کی طرف آؤں تو جب ٹریلر نمبر 3 کا میں نے یہ سین دیکھا تو میرا اندازہ یہ تھا کہ یا تو یہ خواب ہوگا یا پھر یہ صوفیہ کا کوئی پلان ہوگا، تاکہ اس کے ذریعے حلیمہ بالا اور عثمان کو ٹریپ کرے اور پوئنہ انہیں بتا دے کہ وہ حلیمہ ہے، اور جب انہیں اس پر اعتماد ہو جائے تو وہ پھر عثمان اور بالا کو قتل کر دے، کیونکہ سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی جلدی یہ راز کیسے لیک ہو سکتا ہے۔ لیکن وجہ یہی تھی کہ حلیمہ جب اغوا ہوئی تو سمجھدار تھی، اور میری پچھلی ویڈیو میں نے جو یہ بات کی تھی کہ صوفیہ اور اس کا باپ ایک خفیہ کلٹ چلاتے تھے اور اس کا باپ نشہ آور ڈرگز بنانے کا ماہر تھا، تو حلیمہ کو بھی کوئی دوا ہی دی ہوگی تاکہ وہ اپنا ماضی بھول جائے۔ تو دیکھیے یہی معاملہ نکلا، اور صوفیہ نے اسی طرح اس کی یادداشت ختم کی، جو کہ اب آہستہ آہستہ واپس آ رہی ہے۔ جو لوگ حلیمہ اور بالا کے سینیریو کو کسی انڈین فلم سے کمپیئر کر رہے ہیں، وہ ذرا بتائیں کہ کیا زندگی میں ایسے موقع نہیں آتے کہ کسی منظر یا کسی چیز کو دیکھ کر بچپن کی کوئی نہ کوئی یاد ٹریگر ہو جاتی ہے؟ مجھے تو کبھی کوئی پرنٹ دیکھ کر بچپن یاد آ جاتا ہے، اور کبھی کوئی گلی دیکھ کر اپنے نانا یا دادا کے گھر کی گلی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ کسی انڈین فلم کا سین نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت ہے۔ بالا اور حلیمہ کے تمام سینز ایموشنل تھے۔ اوزگے تورن نے اس قسط میں بہت زبردست اداکاری کی ہے، اور جب فیک حلیمہ کی لاش پانی میں ملی تب اوزگے تورن کی اداکاری اپنی پیک پر تھی، اور اسی طرح قبیلے میں حلیمہ کے آنے سے جو بالا کی حالت تھی تو یقیناً تمام فیمیلز تو روئی ہوں گی۔ ہر ماں کے لیے اپنی اولاد کا کھونا ایک سب سے بڑے ڈراؤنے خواب کی طرح ہے، لیکن مداحوں کو ابھی تک یہ تجسس ہے کہ حلیمہ کے بال براؤن سے سرخ کیسے ہو گئے، اور کچھ مداحوں کا کہنا ہے کہ پوئنہ کی اس لک کے ذریعے محمد بزدیگ نے بریو فلم والی لڑکی کی لک ریکریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے مجھے بھی اس کی کاپی لگ رہی ہے، اور محمد بزدیگ نے یہ پہلی بار نہیں کیا بلکہ سیزن 1 میں کونگر کا کردار وائکنگز کے ایک کریکٹر ریگنار لارڈ برو کے لک کی کاپی تھا، اور اس ایپیسوڈ میں پھر سے ایک خواب تھا جو کہ اب کی بار حلیمہ نے دیکھا، اور ہر قسط میں کردار خواب پر خواب دیکھ رہے ہیں، اور رائٹرز ان کے خواب دکھا دکھا کر 10 ریٹنگ لینے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ سمندروں کے سردار کاراسی بے کے سینیریو کی طرف آئیں تو انہیں ایک باعزت فیئر ویل دیا گیا ہے، کیونکہ ترکی میں کاراسی بے کے کردار کو جس طرح کرلش عثمان میں پورٹرے کیا جا رہا ہے اس پر احتجاج کیا گیا، اور یہ احتجاج ترکمان یونین آف یورپ نامی تنظیم کی طرف سے کیا گیا، اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ محمد بزدیگ کے خلاف کوئی احتجاج ترکی میں ہوا ہو۔ اس سے پہلے یاولاک ارسلان کے کردار کو بھی کاراسی بے کی طرح ہی بازنطینیوں کے ساتھ عثمان بے کے خلاف اتحاد کرتا دکھایا گیا تھا، اور اس سینیریو پر بھی کستامنو کے رہائشیوں اور اس کے گورنر کی طرف سے ترکی میں بھرپور احتجاج ہوا تھا۔ یاد رہے کہ کستامنو وہی علاقہ ہے جہاں یاولاک ارسلان کی حکومت تھی۔ اور اس سین میں کاراسی بے کو 3 شاکس لگے۔ نمبر 1، کاراسی بے کو اسی کے سرداروں نے دھوکہ دیا۔ نمبر 2، کاراسی بے نے لوکاس کے ساتھ اپنی کوآپریشن کا خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا۔ اور نمبر 3، بیگم خاتون کی دھمکی دینے کی کوشش کی لیکن منہ کی کھائی۔ اور اب عثمان بے کی امارت اس سرحدی خطے کی واحد ریاست ہے جس کے سردار عثمان بے ہیں، اور مقصد اب واضح ہے، یعنی کہ برسا، یعنی کہ تمام قلعے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ اور البائے آلپ نے اس قسط میں بیگم خاتون کو بچایا، اور جہاں مداح یہ سوچ رہے تھے کہ البائے کی جوڑی فاطمہ خاتون کے ساتھ بہترین رہے گی، وہیں رائٹرز کا خیال کچھ اور تھا۔ فاطمہ شاید البائے کے حساب سے کافی چھوٹی ہے، تو شاید ان کا ارادہ بیگم خاتون کا البائے کے ساتھ پیئر بنانے کا ہے۔ بیگم خاتون کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور البائے کی بیوی، تو ان کی بہترین جوڑی رہے گی، اور شاید اس طرح عثمان بے کا خیال بیگم خاتون کے ذہن سے ہٹ جائے، اور جب عثمان بے کو البائے کی حقیقت معلوم ہوگی تو اس طرح بیگم خاتون بھی عثمان بے کی فیملی کا حصہ بن جائے گی۔ اور ویسے بھی محمد بزدیگ کی بنائی گئی لو سٹوریز میں کافی ٹوسٹس اینڈ ٹرنز ہوتے ہیں، لیکن فاطمہ کے لیے سروچا اب اچھی چوائس ہے۔ وہ اب میچور ہو گیا ہے، اور باپ کی شہادت کے بعد وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی بن گیا ہے۔ بس ساروچا سے مجھے یہی مسئلہ ہے کہ وہ دیکھنے میں ترک سے زیادہ بازنطینی لگتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ البائے آلپ جیسا جنگجو نہیں۔ فاطمہ کا شوہر کوئی البائے آلپ جیسا جی دار جنگجو ہونا چاہیے۔ ساروچا کے سردار بننے سے مجھے آگ تیمور کا کردار یاد آ گیا، جب اوکتم بے کے مرنے سے وہ کارگن قبیلے کا سردار بن گیا تھا۔
इसी तरह सारोचा भी बन गया है और अब एक सरदार की हैसियत से सारोचा के लिए स्पेशल सिनेरियो और वाकयात लिखने चाहिए। और जहाँ तक इसका यूसुफ के साथ मुकाबला है तो यूसुफ की निस्बत फातिमा खातून के लिए ये ज्यादा बेहतर चॉइस है। इस किस्त का एक और बेहतरीन सीन आखिसार कले का मुहासरा था और इस मुहासरे में जबरदस्त बात ये थी कि इस मुहिम का सरबराह ओरहान बे थे। इस बार की किस्त में टर्न्स काफी ज्यादा थे जिनकी वजह से कहानी जबरदस्त रही, लेकिन लुकास का किरदार अब बेमानी होकर रह गया है। सोफिया के आने से वो सोफिया का असिस्टेंट बनकर रह गया है और पिछली 3 किस्तों में वो लड़ाई में उस्मान बे से 3 बार भागा है। इसके अलावा इसकी अदाकारी अब एल्परसलान जैसी होती जा रही है। शायद इसे अपनी उन गाजरों की जरूरत है जो वो एल्परसलान सीरीज में खाया करता था। और नाज़रीन इकराम, ये किस्त इस लिहाज से भी स्पेशल थी कि किस्त नंबर 174 इस सीजन की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप रखने वाली किस्त बन गई और इसकी अब की बार 6.96 रेटिंग आई है। वरना इसे 2 हफ्ते पहले इस ड्रामे की यह नौबत आ गई थी कि AB कैटेगरी में तुर्की के टॉप 10 ड्रामों में इसका कहीं भी नामो निशान नहीं था और इस कैटेगरी में किजलचिक शरबती पहले नंबर पर 10.71 रेटिंग के साथ रहा, जबकि तश्कीलात चौथे नंबर पर और महमद फातेहलर सुल्तानी छठे नंबर पर था। और ABC1 कैटेगरी में भी कुर्रलिश उस्मान मौजूद ही नहीं था। इसमें भी पहले नंबर पर किजलचिक शरबती, तश्कीलात दूसरे नंबर पर और सुल्तान महमद फातेह 10वें नंबर पर था। बाला खातून के फैंस का ख्याल है कि बाला और हलीमा के इन सीन्स की वजह से ये रेटिंग आई है, जबकि बाकी मद्दाहों का ख्याल है कि जब महमद बुज़दैक को रेटिंग चाहिए होती है तो वो जंग के सीन्स शामिल कर देते हैं। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग इन दोनों में से किसकी राय के साथ मुत्तफिक हैं। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस हिसाब से इस किस्त के 2 बेहतरीन सीन्स ये थे कि आखिसार कले का मुहासरा और करासी बे का उस्मान बे की हाकमियत तस्लीम करना। जबकि इस किस्त के अगर बेस्ट किरदारों की बात करें तो वो बेहान, ओरहान, उस्मान और अलबाई थे। और इस किस्त के बेस्ट इवेंट किस्त का स्टार्ट और एंडिंग थी। तो ओरहान एल्प इस किस्त में कम नजर आए, जिसकी वजह यह थी कि उनकी वालदा की वफात हो गई है जो काफ़ी अरसे से बीमार थी। किस्त नंबर 174 में तो ओरहान बे के सिर्फ 2 सीन्स थे और उसकी वजह उनकी वालदा की बीमारी और वफात थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और नाज़रीन इकराम, अगर किस्त नंबर 175 के पहले ट्रेलर की बात करें तो सिनेरियो में बड़ी सारी तब्दीली वाज़े तौर पर नजर आ रही है। करासी इमारत इस सीन से निकल चुकी है, मंगोल वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल बहुत भयानक मोड में है और इसके अलावा फतुहात की तरफ दोबारा से तवज्जो शुरू हो गई है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो और आने वाली किस्त के ट्रेलर पर मैं ज़्यादा तफसील से इसलिए बात नहीं कर सकी कि मेरा फोकस किस्त नंबर 174 थी, जो कि अब तक इस सीज़न की सबसे बेहतरीन किस्त रही। कुर्रलिश उस्मान में मंगोलों के आने के सिनेरियो के बारे में इंशाल्लाह मैं अपनी आने वाली वीडियो में बात करूंगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।